واٹ از کپنگ تھراپی؟ حجامہ کیا ہے؟ حجامہ ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت گوشہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اختیار کیا اور اس کی تعریف کر کے اسے تا قیامت زندہ رہنے کے لیے سند جواز عطا کر دی۔ اور اہل اسلام کے ہاں اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اتباع کے کام کو آگے بڑھانے کے بجائے پہلے سے موجود علم و فن میں شدید جمود کا مظاہرہ کیا، اور تقریباً تمام شعبہ زندگی میں زوال کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ فن طب میں بھی زوال پذیر ہو گئے۔ اس میں کچھ غیر ذمہ دارانہ طبع کی غفلت کے ساتھ ساتھ اغیار کی سازشیں بھی شامل حال رہیں۔ مسلمان سائنسدانوں اور ریسرچرز کے بیشتر علوم و فنون پر آج اہل یورپ کا نام اور سکہ چلتا ہے۔ ہمارے آباء کی محنت و تحقیق اور علمی و فنی وراثت آج اہل یورپ کے کتب خانوں اور تحقیقی تجرباتی مراکز میں محفوظ ہے۔ یورپ کی جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کی شاندار عمارتیں ان مسلم سائنسدانوں کی مرہون منت ہیں، جن کے چرائے گئے علمی خزانے ان کی بنیاد بنے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غم اور احساس کو بیداری کے اس قالب میں ڈھالا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طب و حکمت کو دقیانوسی اور کھسے پٹے خیالات کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، اور جس یورپ کی اندھی تقلید اور غلامی میں یہ سب ہو رہا ہے، وہی یورپ آج ہربل طریقہ علاج اور اس کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور اس میں ترقی کے نئے نئے میدان تخلیق کر رہا ہے۔ حجامہ کپنگ تھراپی یورپ میں اس فن پر مزید ریسرچز کے دروازے کھل چکے ہیں اور اس پہ بے شمار کام ہو چکا ہے، اور یورپ کی کچھ یونیورسٹیز میں حجامہ جو ہے وہ ان کے سلیبس میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ شامل ہے۔ سو بیسیکلی دی پوائنٹ از کہ نان مسلمز اور یورپین کنٹریز میں حجامہ کپنگ تھراپی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں حجامہ کو وہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی، جبکہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ حجامہ جو کبھی سینگ کے ذریعے کیا جاتا تھا، آج یورپی اور ایشیائی ترقی کی وجہ سے جدید گلاسز، کپ اور ویکیوم مشین یا جدید گنز کی صورت میں اپنے اس کا جو ہے وہ پروسیجر کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ سال پہلے حجامہ اور فسد کی بنیاد پر آکوپنکچر اور آکوپریشر تخلیق کیے گئے تھے، جو کہ اصل کی نقل ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے، اور اب اصل یعنی حجامہ و فسد کو ہی اختیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کی باڈی میں جتنے بھی ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں، ٹاکسک بلڈ ہوتا ہے، کیمیکلز گیسز ہوتی ہیں، ان سب کو حجامہ میں ہم کپنگ میں آپ کی باڈی پہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں ہم جو ہے وہ کپس لگا کے اس کو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور آپ کی باڈی سے ہم ٹاکسنس کو جو ہے وہ ریلیز کرواتے ہیں۔ سو بیسیکلی کپنگ تھراپی میں آپ کی باڈی سے تمام ٹاکسک بلڈ جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: حجامہ کے ذریعے ضرب لگوانے میں، شہد کے استعمال میں، اور آگ کے داغنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگ کے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ چلیے اب حجامہ کے بینیفٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو پوری طرح سے ڈیٹاکسیفائی کر دیا جاتا ہے، جسم کا گندا خون نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہے تو اس سے یہ فوری آرام پہنچا دیتا ہے، انسٹنٹ پین ریلیف ہوتا ہے، اور اسے بیمار کے ساتھ ساتھ صحت مند لوگ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنت ہے اور اس میں بیماریوں سے بچاؤ کی طاقت ہے۔ آپ کو لازمی جو ہے وہ حجامہ کروانا چاہیے۔ کائنڈلی اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ کپنگ تھراپی حجامہ کوئی کھیل تماشا یا کوئی ایسا غیر اہم کام نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی بغیر سمجھے یا بغیر سیکھے ہر کوئی لگانا شروع کر دے، جیسے کہ آج کل عام رواج ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ایک نہایت اہم اور ذمہ دارانہ باریک بینی والا کام ہے۔ کسی پروفیشنل اور ڈاکٹر سے ہی آپ حجامہ کروائیں، جب بھی کروائیں۔ اس کے علاوہ میں بھی حجامہ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں اپنی انسٹاگرام ID مینشن کر دوں گی، آپ مجھے انسٹاگرام پہ یا پھر یوٹیوب پہ کامنٹس میں میسج کر کے اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنسلٹیشن بالکل فری ہے، آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشن کے لیے کہ آپ کو
کون سا ہجامہ کروانا چاہیے اور کروانا چاہیے یا نہیں. سو جسٹ یہ کہ ہجامہ ایک سنت ہے اور آپ کو اسے لازمی کروانا چاہیے، بٹ اگین کسی پروفیشنل سے ہی کروائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہجامہ پہ اور بات کریں گے، اور اس پہ احادیث ہیں، احادیث کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مقامات پہ ہجامہ لگوایا، سو اس بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی. سو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. آپ دوسروں کا بھلا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.